میرا نام حیدر، حیدر کرار، پھاڑ کے کھا جانے والا شیر۔ یہ تو نبی کے سامنے لگ رہا تھا۔ یہ جو انہوں نے نعرہ تکبیر زنانہ عالم، بلکہ زنانہ تو یہ چیزی روح کو مخلوق ہے، وہ نعرہ ہے، سمجھ آئی؟ یہ ایسی باتیں چھوڑ دی مولویوں کا ایمان، بس ایمان صرف اتنی بات ہے۔ آپ دیکھتے نہیں اخبارات نہیں چڑھتے، یہ جتنی یہ متحدہ عمل والی ہے، ایک کسی آدمی کے اکیلا عمل ہوتا ہے تو یہ متحدہ عمل والے یہ جو متحدہ عمل والے ہوتے ہیں، آپ یہ فرما سکتے ہیں متحدہ عمل والوں کی آگے نسل کا کون وارث ہوگا؟ یہ متحدہ عمل والوں کی بات چھوڑ دیں، سیدھے سادے پاکستانی بنے، سیدھے سادے نبی کے غلام بن جائیں، بس اسی میں پاکستان کی بقا ہے اور اسی میں میری تیری بقا ہے۔ یہ ان چیزوں میں کچھ نہیں پڑا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت فاروق اعظم کے بڑے بیٹے، صحابہ میں 3 بڑے محدث تھے، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر۔ یہ 3 عبداللہ نام کے عبادلہ ثلاثہ، یہ بڑے محدث تھے تینوں صحابہ میں۔ عبداللہ ابن عمر مکے میں گئے، ان کو بخار ہو گیا، بخار نے شدت اختیار کی۔ دارالمصنفین کی کتب میں یہ بات موجود ہے، حدیث کو چھوڑے، حدیث میں بھی ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا، بلا کے فرمایا عبداللہ ابن عمر نے، بیٹا بخار تیز ہو گیا ہے، مبادا موت آ جائے، اگر مجھے موت میری واقع ہو گئی تو مکے میں دفن نہیں کرنا۔ آپ زیادہ ان سے پڑھے ہیں، زیادہ علم رکھتے ہیں، ان کو نہیں تھا پتا کہ مکہ کی کیا شان ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا اگر میں مر گیا مکے میں تو مکے میں دفن نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا ابا جی کہاں جا کر لے جاؤں گا آپ کو، کدھر لے جاؤں؟ فرمایا مدینے تو لے جانا مشکل ہوگا، کم سے کم چلو حدود حرم سے باہر دفن کرنا، حدود حرم سے باہر دفن کرنا، کیونکہ جو شہر چھوڑ دیا جس تے سو ٹر جاون دل بر، جس تے سو ٹر جاون دل بر، تے ہوندا ہے دیس بیگانا، جس تے سو ٹر جاون دل بر، تے ہوندا ہے دیس بیگانا۔ صحابہ کا یہ عقیدہ اور یہ نظریہ ہے۔ وہ کہتے ہیں مکہ مکہ تھا، مکے کی بڑی عظمت تھی، کب تک؟ جب تک سرکار یہاں موجود تھے۔ جس دن مکہ کو چھوڑا، یہ لا اقسم والی قسم پہ بھی مفسرین کہتے ہیں اس کے بعد یہ قسم مدینے کی قسم ہے۔ ہمیں مدینے، ہاں اقبال صاحب دیکھیں نا اقبال کا کیا نظریہ ہے، مولوی کا کیا ہے؟ مولوی تو شام کو ادھر، صبح کو ادھر، دوپہر کو ادھر، پچھلے پیر ادھر، پہلے پیر ادھر۔ یہ مولوی کیسے کھڑکتے چڑھتے، جدھر سے دیکھیں خوشبو آ رہی ہے ادھر پہنچ جاتے ہیں۔ اقبال پہ سوال ہوا تو اقبال نے کہا سنیں خاک کے طیبہ از دو عالم خوشترست، خاک کے طیبہ، خاک کے طیبہ از دو عالم، از دو عالم۔ دیکھیں اقبال نے کیا بات کہی ہے، کہتا ہے مدینے کی مٹی 2 جہان سے بہتر ہے۔ اس جہان میں بیت اللہ شریف ہے، اس جہان میں بیت المقدس شریف ہے، اگلے جہان میں جنت شریف ہے۔ وہ کہتا ہے، اقبال کہتا ہے مکے سے بھی بہتر، بیت اللہ سے بھی بہتر، بیت المقدس سے بھی بہتر اور جنت سے بھی بہتر مدینے کی مٹی ہے۔ خاک کے طیبہ از دو عالم،
از دو عالم، سمجھے؟ از دو عالم خوشترست، کہتا ہے کہ مدینے کی ملٹی دو جہان سے بہتر ہے، دلیل دے رہا ہے، کہتا ہے کیوں بہتر ہے؟ دو جہان سے کیوں بہتر ہے؟ مکے میں بیت اللہ ہے، بیت المقدس سے چاند میں ہے، اگلے جان میں جنت ہوگی جس کے لیے آپ روز دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ وہ جنت عطا کر جا، حوریں بڑی اچھی ہوں گی، مالٹے اور سنترے بڑے اعلیٰ قسم کے ہوں گے، انگور بڑا اچھا ہوگا، ہیں جی، کیلے بڑے اعلیٰ، منہ میں پانی آ جاتا ہے ایک دفعہ سننا۔ وہ کہتا ہے کہ خاک کے طیبہ از دو عالم خوشترست، کہتا ہے دلیل کہ رہ کنت شہر کے در و دل برست، وہ شہر ہے جس میں دل بر جانی رہتا ہے، وہ کنت شہر کے در و دل برست، در و دل برست۔ یہ مولویوں سے کیوں پوچھتے ہیں؟ مولوی کیا چیز ہے؟ پوچھے جبریل سے۔ حضرت علامہ محمد بشیر صاحب میری تصدیق کریں گے، اور کراچی کا ہر صاحب علم اور صاحب ایمان ملا کہے گا کہ ٹھیک کہتا ہے ازامی۔ جبریل سے پوچھے، صبح مدینے، 10 بجے مدینے، 2 بجے مدینے، عصر کے ٹائم پہ مدینے، مغرب کے ٹائم پہ مدینے، عشاء کے ٹائم میں مدینے جاتا ہے اور آتا ہے، جاتا ہے اور آتا ہے، جاتا ہے اور آتا ہے 24,000 دفعہ، سمجھے جی؟ کسی نبی کے پاس 3 بار، کسی کے پاس 5 بار، 6 بار، 7 بار، 8 بار، 10 بار، 11 بار، 12 بار، 13 دفعہ، 14، 15، اس سے زیادہ کوئی قول نہیں، پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، کوئی قول نہیں، کوئی ملا بریلی جبندی کوئی تاریخ، کسی تاریخ میں نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ جبریل کے یہ پھیرے تھے، لیکن کملی والے کے پاس 23 سال میں 24,000 بار جبریل آیا۔ بے لقائے یار اس کو چین آ جاتا اگر، حسن رضا ہاں بولے کہ بے لقائے یار اس کو چین آ جاتا اگر، بے لقائے، بے دور بیٹھے ہیں فائدہ کیا، داد بھی دیتے ہیں کہ کونے سے دے رہے ہیں، سم دیتے ہیں، میں تقریر ختم کر رہا ہوں، مہربانی آپ کی داد کی۔ بے لقائے یار اس کو، یہ پرانے آدمی میرے باپ کو انہوں نے دیکھا ہوگا، یقیناً ان کو سنا ہوگا، مجھے پہلی بار شاید سن رہے ہیں، لیکن کچھ چمک ضرور آئی ہوگی۔ بے لقائے یار اس کو چین آ جاتا اگر، ارے بار بار آتے نجوم، بار بار آتے نجوم، بار بار آتے نجوم، بار بار آتے نجوم، جبریل سدرا چھوڑ کر۔ بار بار آتے نجوم، ارے بار بار آتے نجوم، بار بار آتے نجوم۔ اور جبریل کہاں جا رہے ہو؟ سدرا ہے نا، سدرا اس کا ٹھکانہ تھا، مکان کوٹھی بنگلہ سدرا پہ تھی، 7 آسمانوں کے اوپر۔ جب چلتا تھا نا
تو وہاں کے رہنے والے پوچھتے تھے، وسنیک جو تھے پوچھتے تھے جبریل کہاں جا رہے ہو؟ کہتا تھا مدینے جا رہا ہوں۔ وہ 8 گھنٹے بعد پھر دیکھتے تو جبریل جا رہا ہے، وہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ مدینے جا رہا ہوں۔ پھر تھوڑی دیر بعد زور کا ٹائم ہوا، پھر جبریل نے جناب بازو تیار کیا اور تیاری کی، اور کہاں جا رہے ہو؟ مدینے جا رہا ہوں۔ شام ہوئی اور جب جبریل کدھر جا رہے ہو؟ کملی والے کے پاس جا رہا ہوں۔ یہ جبریل ہے، رسول من رسل الملائکہ، ملائکہ کے رسولوں کا پیشوا۔ یہ تو کسی جماعت کے بھی پیشوا نہیں ہے۔ ملائکہ نوری مخلوق کے جو اولو العزم رسول ہیں ان کا پیشوا بار بار دوڑ رہا ہے۔ جبریل کدھر جا رہے ہو؟ مدینے جا رہا ہوں، مدینے جا رہا ہوں۔ صبح مدینے، دوپہر مدینے، شام مدینے، پہلے پہر مدینے، پچھلے پہر مدینے۔ جہاں محبوب ہو وہ جگہ اچھی لگتی ہے۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد اشفاق احمد صدیقی صاحب، پوری ہماری فیملی کے دین من، ایمان من، جان من، جانان من، دین من، ایمان من، جان من، جانان من۔ میری مراد پیر سید غلام نصیر الدین شاہ صاحب۔ زندہ جو قطب عالم غوث زمان سیدنا و سیدی پیر میر علی شاہ سبق کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر ہیں، جو پرتو ہے ان کا۔ میں کھل کے کہتا ہوں، مجھے کوئی روک نہیں سکتا، اور حقائق پہ بات مبنی ہوتی میری۔ وہ صرف ان کے پرتو نہیں ہیں بلکہ جگر گوشہ غوث الورا ہیں، جگر گوشہ غوث الورا ہیں، جو سرور خاطر خیر النساء ہیں۔ کیا کہا ہے؟ سرور خاطر خیر النساء ہیں، جگر گوشہ غوث الورا ہیں، جو سرور خاطر خیر النساء ہیں، جو ضیاء چشم رسول خدا ہیں۔ پیر سید غلام نصیر الدین شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ پر مغز، پر معنی، پر نکات خطاب رات کو فرمایا۔ ہم گناہگاروں کی دعوت پہ ہمارے ہاں تشریف لائے، ان کے راستے میں اپنی آنکھیں بچھائیں تو کم ہے، اپنے روح ان کے قدموں کے جوتوں کے نیچے بچھا دیں تو کم ہے، اس لیے کہ یہ وہ ہاتھ ہیں جن کو میں چومتا ہوں نا، یہ وہ ہاتھ ہیں۔ تیرے میرے ہاتھ میں نعرہ تکبیر یا رسول تشریف رکھیں جی سارے احباب، سب بیٹھیں جی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جگر گوشہ غوث الورا، تشریف رکھیں۔ آپ ممبر پہ جلوہ افروز ہو رہے ہیں، آپ سے درخواست کی ہم لوگوں نے کہ مہربانی فرمائے لوگ زیارت بھی کریں، آپ کے ملفوظات بھی کچھ سنیں۔ جگر گوشہ غوث الورا اور سرور خاطر خیر النساء۔ کیا کہا ہے؟ سرور خاطر خیر النساء اور